الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے اندر قرات کے بارے میں سنا۔ آج ہم اس کے بقیہ مسائل کے بارے میں سنتے ہیں کہ نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 30، صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھے کہ مکروہ ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر ہمیشگی اس میں نہ کرے کہ کوئی واجب نہ گمان کرے۔ ہمیشہ مختلف صورتیں آتی ہیں لیکن اس کو ہمیشہ کہتا ہے میں اس نماز میں یہی پڑھوں گا، اس نماز میں یہی پڑھوں گا، یا یہی صورتیں ہر نماز میں پڑھوں گا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے جبکہ دوسری صورتیں آتی ہوں، یاد ہوں، بلکہ کبھی کوئی پڑھے کبھی کوئی پڑھ لے۔ مسئلہ، فرض نماز میں آیت ترغیب یعنی جس میں ثواب کا بیان ہے اور ترہیب جس میں عذاب کا بیان ہے پڑھے تو مقتدی اور امام اس کے ملنے اور اس سے بچنے کی دعا نہ کریں۔ نوافل با جماعت کا بھی یہی حکم ہے، ہاں نفل تنہا پڑھتا ہو تو دعا کر سکتا ہے۔ کوئی آیت پڑھی جس میں ثواب کا بیان ہے، جیسے جنت کا بیان ہے، تو آپ آیت تو پڑھی اور بعد میں امام یا مقتدی دونوں میں سے کوئی بھی دعا نہ کریں یا اللہ مجھے دے دے، بلکہ اسی طرح اگر اس میں عذاب کا ذکر ہے تو یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا، بلکہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہے اور نماز اپنی مکمل کرے۔ اور اگر اکیلا بندہ نفل پڑھ رہا ہو پھر اس نے کوئی ایسی آیت پڑھی تو اس میں دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے عطا فرما یا اس چیز سے مجھے بچا۔ جب فرض نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر دعا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ، دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے۔ دونوں رکعتیں پڑھی اور اس میں ایک ہی صورت پڑھی تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، کوئی گناہ والا کام نہیں ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر بہتر یہ ہے کہ کوئی اور ساتھ پڑھ لے۔ جب کہ کوئی مجبوری نہ ہو اور مجبوری ہو تو بلا قراءت جائز ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی تو آپ دوسری میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی صورت شروع کر دی، یا دوسری صورت یاد نہیں آتی تو وہی پہلی پڑھے۔ صورت شروع ہی پہلی آخری کی تھی، پہلی رکعت میں آخری صورت شروع کی والناس، قل اعوذ برب الناس، تو اب کیا کرے، اب اگلی میں بھی وہی پڑھنی ہے۔ یا ایک صورت پڑھی اب اس کو اگلی یاد ہی نہیں آ رہی تو اب وہی پڑھے، بجائے اس کے کہ سوچتا رہے، سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہی آیت وہی صورت دوبارہ شروع کر لے۔ مسئلہ، نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ جو نفل پڑھیں گے اس میں ایک ہی صورت، بھلے ساری جتنے بھی نفل پڑھنے ہیں سب میں وہ ایک ہی صورت پڑھ لے تو کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ یا ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے، جیسے کچھ نوافل ہیں کہ اس میں 12 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کئیوں میں 50 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، تو یہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا تو دوسری میں فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کرے۔ پورا ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا تو دوسری میں الف لام میم سے شروع کرے گا، کوئی اور صورت نہ پڑھے۔ مسئلہ، فرائض کی پہلی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں اور دوسری میں دوسری جگہ سے چند آیتیں پڑھیں، اگرچہ اسی صورت کی ہوں، تو اگر درمیان میں 2 یا زیادہ آیتیں رہ گئی ہوں تو حرج نہیں، مگر بلا ضرورت ایسا نہ کرے۔ اور اگر ایک ہی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں پھر کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ سے پڑھا تو مکروہ ہے، اور بھول کر ایسا ہوا تو لوٹے اور چھوٹی ہوئی آیتیں پڑھے۔
نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں وہی صورت پڑھی، اس کی کچھ آیتیں پڑھیں، مثال کے طور پر عما یتساءلون پڑھا، اب اس کی 3 آیتیں پڑھ لیں، اگلی جو رکعت ہے اس میں اگلی 3 آیتیں پڑھ سکتا ہے، یا اسی صورت کی کچھ آیتیں چھوڑ کر آگے سے پڑھ سکتا ہے، 2 یا 3 آیتیں چھوڑ کر پھر آگے سے پڑھا تو یہ پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بھول کر ایسا ہو گیا، یعنی ایک ہی رکعت میں پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے آیتیں کچھ چھوٹ گئیں، اب کیا کرے؟ دوبارہ پیچھے سے پڑھے تاکہ وہ آیتیں یاد آ جائیں اور وہ آیتیں پڑھ لے پھر آگے جائے۔ مسئلہ، پہلی رکعت میں کسی صورت کا آخر پڑھا اور دوسری میں کوئی چھوٹی صورت، مثلا پہلے میں افحسبتم اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھا تو حرج نہیں، یعنی پہلی رکعت میں صورت کا آخر پڑھا، اگلی رکعت میں صورت کا شروع پڑھا یا چھوٹی صورت کوئی بھی پڑھ دی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مسئلہ، فرض کی ایک رکعت میں 2 صورت نہ پڑھے اور منفرد پڑھ لے تو حرج بھی نہیں، بشرط یہ کہ ان دونوں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر بیچ میں ایک یا چند صورتیں چھوڑ دیں تو مکروہ ہے ایسا کرنا مکروہ ہے، ورنہ نماز میں کوئی حرج نہیں آتا، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا یہ مکروہ ہے کہ ایک رکعت میں اگر امام صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھیں، دوسری نہ پڑھیں، اور اگر اکیلا ہے تو ایک صورت پڑھ لے، ساتھ میں دوسری بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر ایسا نہ کرے کہ ایک صورت چھوڑ کر پھر اگلی پڑھے یا 2-4 صورتیں چھوڑ کر پھر اگلی پڑھے، ایسا نہ کرے، بلکہ جو تواتر کے ساتھ آ رہی ہے وہی پڑھ لے، یہ بہتر ہے۔ مسئلہ، پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی اور دوسری میں ایک چھوٹی صورت درمیان سے چھوڑ کر پڑھی تو مکروہ ہے، اور اگر وہ درمیان کی صورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھے تو دوسری کی قرات پہلی سے طویل ہو جائے گی تو حرج نہیں، جیسے والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں، اسی طرح اذا جاء کے بعد قل هو اللہ پڑھنے میں حرج نہیں۔ بلکہ اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ پڑھنا نہ چاہیے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، پہلی والی جو صورت ہے والتین اس کے بعد انا انزلناہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اذا جاء کے بعد قل شریف یہ نہیں نہ پڑھے بلکہ کوئی اور پڑھ لے۔ مسئلہ، قرآن مجید الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی آیت صورت پڑھی، یہ مکروہ تحریمی ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون پڑھی پہلی میں، اب دوسرے میں کیا پڑھ رہا ہے؟ اس سے پچھلی والی صورت، یا الم تری کیف یا اس سے پچھلی والی صورت پڑھ رہا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، جان بوجھ کر ایسا کیا، اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا اس کو آیات کا آگے پیچھے یا صورتوں کے آگے پیچھے کا معلوم نہیں تو پھر گناہ نہیں، ورنہ ایسا کرنا بڑا سخت گناہ ہے، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ اور بھول کر ایسا ہو گیا تو نہ سجدہ صاحب ہے نہ ہی گناہ، بھول کر ایسا ہوا پھر نہیں، جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر یہ درست نہیں کیا، مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ، بچوں کی آسانی کے لیے پارہ خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا یہ جائز ہے، بچوں کی سہولت کے لیے پہلے 30واں پارہ ان کو حفظ کرواتے ہیں، اور وہ بھی کئی دفعہ پیچھے سے آتے ہیں، تو اس طرح بچوں کی سہولت کے لیے ان کو حفظ کروانے کے لیے اس طرح کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ، بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا، پھر یاد آیا تو جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو،
مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تر کیف یا تبت شروع کر دی. اب یاد آنے پر اسی کو ختم کرے، چھوڑ کر اذا جاء پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو شروع کر دیا اب وہی پڑھے گا، بھول کر ایسا ہو گیا تو وہی آگے والی صورت پڑھے، یا جو اس کے زبان سے نکل چکا اب وہی پڑھے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور نہ شروع کر دے. مسئلہ رکوع کے لیے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع میں نہ گیا تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچنے کے قابل نہ جھکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. پڑھنا چاہتا تھا یعنی ابھی رکوع میں جانے لگا تھا، پہنچا نہیں پورا، صرف اللہ اکبر کہہ کر ابھی جھکا ہی تھا کہ پھر ارادہ بنا کہ ذرا اور پڑھ لوں، تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. اور اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو اب پھر واپس نہ آئے بلکہ اب رکوع کرے. اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.